السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ظفیر۔ آج افسوسناک سانحہ مری اس پہ ہم بات کریں گے، اور واقعے کا تو سب کو پتہ ہے، ہلاکتیں بھی ہوئیں اور کیا کچھ ہوا۔ اصل بات کیا ہے اور کیوں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں؟ اس طرح کے حادثات جو ہے وہ ہماری اجتماعی بے حسی، غیر ذمہ داری اور انتظامی غفلت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور بحیثیت جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، یہاں پہ ہوا کیا ہے اور کیوں یہ واقعات اس طرح کے بنے، اور ان واقعات کے پیچھے کیا چیزیں تھیں، محرکات کیا تھے۔ اور یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا عوام کی طرف سے، یعنی جو سیاح گئے ان کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے، وہاں کی مقامی حکومت اور ہماری وفاقی حکومت، تمام حکومتوں کی، انتظامیہ کی، اور جو ہوٹل مالکان ہیں، ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اور کیوں اخلاقی طور پہ ہم اتنے گر گئے کہ ہم اس طرح کے ایونٹس کو، اور وہ چیز جو ہمارے پورے ملک کا امیج بہتر کر سکتی ہے، وہ کام جو ہے وہ ہمارا امیج خراب کرنے میں ہم ساری قوت جو ہے وہ صرف کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے جو آغاز ہم کریں گے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ حکومت اس کو بڑا کامیاب قرار دے رہی تھی، ٹویٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، دعوے آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ مری جو ہے وہ بڑا رش ایریا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پبلک عام دنوں میں بھی جاتی ہے، اور آج کل تو ذرا برف باری ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا کہ شدید برف باری ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا، اور اس وقت بھی ذرا خبریں بھی چل گئی تھیں، کہ انہوں نے وارننگز دیں، ان وارننگز کو سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم پہ کیوں اس طرح اس کے والے سے اویئرنیس نہیں دی گئی، اور ظاہر یہ مقامی حکومتوں کی اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی، جو کہ ابتدائی طور پہ ناکام رہے۔ شاید اس کو انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا، بالکل سیریس ہی نہیں لیا کہ اس طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا تھا۔ اچھا، جو رش بڑھتا جا رہا تھا، جو موٹر وے کی بات ہو رہی ہے، جو ٹول پلازا کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کیوں ایسا ہوا؟ کیا وجہ تھی کہ وہاں انتظامیہ ان کو بتا رہی تھی کہ بھائی گاڑیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور مری میں ظاہر ہے اتنی گاڑیوں کی جو تعداد ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں انٹر ہو رہی ہے، تو انہوں نے بتا دیا، ان کو روکا نہیں گیا۔ کسی کی غلطی ہے؟ کیوں یہاں پہ جو چیزیں تھیں اس پہ احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ اگین وہی، چونکہ اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ ٹورسٹ آ رہے ہیں اور ہم نے ٹورزم میں نام کما لیا۔ اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں کو مینیج بھی کرنا ہوتا ہے۔ کراؤڈ اکٹھا کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، کراؤڈ کو مینیج کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ مری کے جو ہوٹل مالکان ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ کیا صوبائی حکومت جو کے پی کی حکومت ہے وہ ان کو نہیں پوچھ سکتی؟ یہ سب سے بڑا جو سوال وہ یہ ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں ہوا؟ ٹورسٹ جو ہیں جو جاتے ہیں مری میں، ہمیشہ مری بدنام ہے اس معاملے میں، اور سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پہ کون کون سی چیز کتنے میں ملتی رہی، مقامی لوگوں نے کس طرح لوگوں کی مدد کی، لیکن بے حسی کیا رہی کہ جو مالکان تھے، ہوٹل مالکان تھے، ہوٹلز خالی رہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، خالی ہوٹل پڑے رہے، لیکن چونکہ انہوں نے کرائے بہت مانگے، کسی نے جو 50,000 چارجز مانگے، جس کے 15,000 تھے وہ 50,000 چارج کر رہا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے، اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، یورپ بھر میں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ بھی، اور ایون ہمارے اپوزیشنس کے لوگ حکومت کے ڈفرینٹ جو دعوے کر رہے ہیں، اور کچھ انٹرنیشنل ملکوں کا وہ کر رہے ہیں، تو امریکہ میں یا جہاں پہ برف باری ہوتی ہے وہاں انتظامات بھی ہوتے ہیں، اور شہری خود رسپونڈ کرتے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیں، ہمیں کمپیئر نہ کریں آپ سویلائز کنٹریز کے ساتھ۔ آپ کو جب آپ یہ مثال دیتے ہیں تو آپ کو اپنے معاشرے کو بھی سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہ نہیں ہے وہ ماحول۔ یہاں اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ کیو میں کھڑے رہیں، آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اب جیسے ہی پولیس والا وہاں سے ہٹے گا آپ کیو توڑ کے آگے نکل جائیں گے، اور یہ کچھ ہوتا رہا اس پورے معاملے میں۔ یہ سارا ملبہ حکومتوں پہ نہیں ڈال سکتے، ذمہ داری ان کی بنتی ہے، ذمہ داری سے جان نہیں چھڑا سکتی حکومتیں، لیکن بحیثیت شہری کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ تو ہم غیر ذمہ دار ہیں۔
سوسائٹی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بے حس معاشرہ ہیں، بے حس قوم ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ محکمہ موسمیات وارننگ انہوں نے دی، لیکن کیا اس پہ ایکشن ہوا؟ ایکشن نہیں ہوا، سب سے بڑی غلطی۔ سفری جو تجاویز ہوتی ہیں، جو ٹور گائیڈنس ہوتی ہے ٹورسٹ کے لیے، وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ گاڑیاں جا رہی تھی، ٹورسٹ جا رہے تھے، ان کے لیے کیا پالیسی مرتب کرنی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہنگامی حالات سے کیسے نپٹا جائے گا اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ ہوٹل انتظامیہ کے لیے کوئی انہوں نے پالیسی بنائی تھی یا ان کے کنٹرول میں ہے؟ جو ان کی یونینس ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا، آپس میں کمیونیکیشن گیپ نظر آیا۔ امدادی سرگرمیاں بہت دیر کے بعد شروع ہوئی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت دیر سے شروع ہوئی۔ اگین یہ کہ ایسا ہی جو پولیس والا بیچارہ وہاں اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی، فیملی سمیت، اتنے 8 فیملی ممبرس تھے وہ تو چلاتا رہا، اس کی آڈیو بھی آ گئی ہے، تو کسی نے مدد نہیں کی۔ اور وہاں پہ جو یہاں پہ مدد کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی کروں کہ پارکنگ گاڑیاں ایسے غلط پارک کی گئی ہیں کہ مشینری آگے موو بھی نہیں ہو سکتی تھی، جو یعنی شہریوں کی طرف سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ دوسری طرف حکومت فعال نظر نہیں آئی، صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی۔ بہت دیر کے بعد ایکشن ہوا، اور وہ ایکشن پہلے لینا تھا۔ اس پہ تو شاریانے بجائے جا رہے تھے کہ ہم کامیابی سے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کا جو رد عمل تھا، لا علمی، سست روی اور ہمیشہ کی طرف غفلت، یہ تو انتظامیہ نے بھرپور اس میں پورے نمبرز لیے ہیں۔ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے، آپ کو موسم نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ پرابلمس ہو سکتی ہیں، ان پرابلمس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، اس ڈیمیج کو کم کیا جا سکتا۔ ہوٹل مالکان کا رویہ انتہائی نازیبا ہمیشہ کی طرح، اور سزائیں ہونی چاہیے ان کو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ سزائیں دیں۔ زیادہ چارجز میں بتاؤں گا، ابھی چارجز مقامی لوگوں کی امداد، اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ مقامی لوگوں نے کتنی سپورٹ کی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پرانا بن وے جو تھا وہ ختم کرنا بھی اس المیہ کا باعث بنا، چونکہ آلٹر راستہ نہیں تھا، تو کم از کم وہ راستہ اویلیبل رہتا۔ اب میں ایک چیز کہ وہاں پہ جو ہوٹل مالکان نے جو چاندی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کے جو مزے آ رہے تھے، اور انہوں نے جو عوام کو لوٹنے کی، شہریوں کو اور ٹورسٹ جو تھے ان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ ایک موٹی ایک کوئکلی میں اس پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ ایگز جو ابلے انڈے جن کو ہم کہتے ہیں، وہ 200 سے 300 روپے میں بک رہے تھے۔ چائے ایک کپ 250 سے لے کر 300۔ اچھا جی، میٹرس ہال میں گدے بچھانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ جگہ نہیں مل رہی، یا روم میں بھی، ایون اگر روم ہے آپ کے پاس اور نیچے میٹرس بچھانا چاہ رہے ہیں، یا ہال میں میٹرس بچھا کے آپ وہاں پہ رات گزارنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے 12,000 سے 18,000 روپے چارجز۔ یعنی ایک اچھے ہوٹل کا 18-20,000، سرینا کا 32,000 روپیہ کرایہ ہے، اور یہاں پہ ہوٹل روم کا کرایہ جو ہے 35,000 سے 50,000 روپے۔ سرینا اسلام آباد اگر آپ جائیں نا تو وہ 35 سے 50 کے درمیان آپ کو وہ ملتا ہے، آپ کو سویٹ روم، اور یہاں پہ یہ چارجز لے رہے تھے عام نارمل ہوٹلز کے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بلینکٹس، کمبل جو تھے وہ 3,000 سے 5,000 پہ چارجز لے رہے تھے وہاں۔ اور یہ ٹائر چین جو آپ کو مدد کرتی ہے سلپ ہونے سے آپ بچتے ہیں، اس کے اوپر بھی اس کے جو چارجز ہیں وہ 800 سے 1,500 روپے۔ یہ سارا رویہ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہیں۔ اچھا، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ یہ دیکھیں نیگیٹو پوائنٹس بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ مری کی عوام کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے وہاں کے عوام جو ہیں وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کرتے۔ عوام رسپونڈ کرتے ہیں مری کے اندر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، اور وہاں کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں، مافیاز ہیں، وہ مافیاز لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، عام عوام نہیں۔ اب تھوڑے سے اس سے کچھ کلومیٹر پہلے اور بعد جو لوگ موجود تھے، جن لوگوں نے ریسکیو کیا، مقامی لوگوں نے، جب ان کو لگا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو لوگوں نے گھروں میں ان کو پناہیں دی، انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ یہ مضافات کے لوگوں کا یہ رویہ تھا، مقامی جو وہاں کے لوگ تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو انتظامیہ کی طرف سے یا وہاں کے ہوٹل مالکان تھے ان کی طرف سے تو انتہائی، کسی بندے نے فری ہوٹل نہیں کھولا کہ آ جائیں، جتنے لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں، کوئی بات نہیں، ہم 4-6 دن کے لیے نہیں کمائیں گے، ہم نے بہت کما لیا۔ لیکن یہ رویہ میں مری کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا۔ مری کے مضافات میں ضرور ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے، آئے، ویلکم کیا لوگوں کو۔ امدادی سرگرمیوں میں جو ریسکیو وہاں سے ہوئے، ان لوگوں نے بتایا وہاں پہ جو
ہم تک خبریں پہنچی. اس کے علاوہ وہاں پہ جو سب سے 3,000 گاڑیوں کی پارکنگ مری کے اندر تھی جو پاسبل ہے. 30,000 گاڑیاں داخل ہوئیں اور اس پہ بھی کوئی پلان نہیں تھا, اس پہ بھی کوئی ان کا ایکشن نہیں ہوا. تو اجتماعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو واقعہ ہوا پہلی دفعہ نہیں ہوا, بہت سارے واقعات ہوتے ہیں ہمارے یہاں. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے روکا جا رہا ہے آپ مری نہ جائیں لیکن آپ جائیں گے. کراچی میں ہم بارہا یہ چیز دیکھ چکے ہیں, ہر شہری جو کراچی میں رہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ سی سائڈ پہ جب طوفان کی وارننگز دی جاتی ہیں تو یقین کر رہے ہیں کہ پورا جو راستے سی بی یو کی طرف, ہاکس بے کی طرف, یعنی سی سائڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ لائن لگ جاتی ہے اور لوگ طوفان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, یعنی اس کو آئی وٹنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. حادثہ ہو جاتا ہے, ہم حادثے والی جگہ پہ ریسکیو کرنے کے بجائے ہم وہاں پہ تماشا لگا لیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. مجھے 2005 کا زلزلہ یاد آ گیا کہ جب زلزلے میں یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں تو اس کے بعد اچھے برے لوگ سامنے آئے, لوگوں نے جہاں خواتین کے زیور اتار لیے. یہاں پہ اس طرح کی نوبت نہیں آئی لیکن یہاں پہ لوٹا ہے انتظامیہ نے, ہوٹل مالکانس نے, وہاں کے جو مارکیٹس کے لوگ تھے انہوں نے, ان کی طرف سے اگر 2 دن کے لیے یہ اناؤنس کر دیا جاتا کہ آئیں ہم آپ کو ویلکم کریں گے تو شاید یہ حادثات, وہ جو لوگ گاڑیوں میں رہ گئے یہ نہ ہوتے, یہ اپنی جان کی بازی نہ ہارتے. باقی ریسکیو کی ٹیمیں, پاک فوج, انہوں نے ریسکیو کیا, کوشش کی نکالنے کی, بعد میں انتظامیہ بھی حرکت میں آئی, تمام چیزیں, لیکن وقت گزر چکا تھا. ان حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے قوم بننا پڑے گا. یہ حادثات ہر روز ہوتے ہیں پورے پاکستان میں, کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم مری کو یا وہاں کے مقامی لوگوں کو یا کسی کو یہ دوش نہیں دے سکتے چونکہ ہے غلط, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنے بھی مرضی وہ کریں, آپ منافع پراپر منافع رکھیں, لیکن آپ کیا ایئرپورٹس پہ آپ کو ریٹس ہائی نہیں ملتے, کیا ریلوے اسٹیشنز پہ آپ کو ریٹس ہائی نہیں ملتے؟ نارمل زندگی سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کسی مسافر کا, ہم پوری قوم ہر جگہ یہی ہے. لیکن یہاں مری پہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے بائیکاٹ مہم بھی چلی تھی. ہمیں تھوڑا سا ترجیحات بدلنی ہوگی, اپنی سوچ بدلنی ہوگی, اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہوگا. اور معاشرے اس طرح بہتر نہیں بنتے. اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی ہمیں جو ہے وہ تبدیلی لانی ہوگی. ہمیں حکومتوں پہ چیزیں ڈال دیتے ہیں, حکومتیں ہم نے یہ چن کے بھیجے ہیں نا, وزیر اعظم اور ان کی جو کیبنٹ ہے اور جو لوگ ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ووٹ ہم نے ڈالے نا, تو اچھے لوگوں کو ووٹ دیں. اور ہم ہی سے گئے ہیں, ہم اچھے ہوں گے تو ہم ظاہر ہم ہی سے کوئی الیکشن لڑے گا نا. تو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں سپورٹ کر رہے, ہم اچھے کاز کو, کسی کے بھی اچھے کاز کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. منع کیا جاتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں, جس چیز سے روکا جا رہا ہوتا ہے وہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مشکل جگہ ہے, اتنی برف باری ہے, اوائڈ کریں. اور ایک چیز, اللہ مالک ہے. ہم بڑا کہہ دیتے ہیں ہر چیز میں اللہ مالک ہے, چلیں نکلتے ہیں. اللہ بالکل مالک ہے, اس سے کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا, انکار ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تدبیر بھی کریں. اللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنا جب جہاں نکلتے ہیں نا, چاہے آپ سفر پہ نکلیں, چاہے کسی بھی جگہ, تو اپنے ساتھ اپنی حفاظت کی چیزیں بھی لے کے جائیں. پانی کی بوتل آپ لے کے جاتے ہیں, آپ جیکٹ اپنی لے کے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سرد موسم ہے. آپ نہ ٹریول کریں شدید برف باری میں. اور اب کچھ لوگ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اب گھر بیٹھ جائیں, ٹریول ہی نہ کریں. ایسی بات نہیں ہے, روز حادثات روز ہوتے ہیں نا, احتیاط ضروری ہے. احتیاط نہیں کرتے ہم, منع کیا جا رہا تھا, اس کے باوجود لوگ پولیس کو چکمہ دے کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, کوئی ادھر سے جانے کی کوشش کر رہا تھا. انتظامیہ کی طرف سے منع کیا گیا جب معاملہ ایکسٹریم ہو گیا. غفلت انتظامیہ کی ہے, ذمہ دار وہی ہیں. اور میں تو یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ 6 8 10 ہوٹل مالکانس جن کے ثبوت موجود ہیں, جنہوں نے ایکسٹرا چارجز لیے ہیں, کسی نے کارڈ سویپ نہیں کیا ہم کیش لیں گے, اتنی چیزیں وہاں سے رپورٹ ہوئی, یقین کریں کہ دکھ ہوتا ہے. ان لوگوں کو 2 4 6 کو لٹکائیں. پولیس میں جنہوں نے غلطیاں کی ان کو, پولیٹیشنز میں جن کی غلطیاں تھیں, جن کی ذمہ داریاں بنتی تھیں, ان کو لٹکائیں. آپ ان کو سزائیں دیں تو یہ معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے. سزا کے بغیر یہ معاشرہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی مجھے اور آپ کو اپنا انپٹ دینا ہوگا. جب تک ہم ذمہ داری نہیں محسوس کریں گے اپنی انڈیویجول, ہم اجتماعی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر سکیں گے. چونکہ اجتماعی طور پہ اجتماع پھر یہی کرتا ہے, پھر کبھی مینار پاکستان جیسے حادثات ہوتے ہیں, کبھی مری جیسا حادثہ ہوتا ہے اور ہم بدنامی ہوتے ہیں. بدنامی ہماری اس وقت تک ہوتی رہے گی ناظرین جب تک
میں اور آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی۔ یہ تھا میرا آج کا پیغام۔ غلطیاں انتظامیہ کی ہیں، حکومتوں کی ہیں، وہاں کے مقامی جو ہوٹلز مالکان ہیں ان کی ہیں، بالکل ہیں، لیکن ان کو سزائیں دینا۔ اب انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، انکوائری کمیٹی کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی انکوائری کمیٹی، کیونکہ انکوائری کمیٹی میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں انہی کے تو مفادات ہیں۔ بینیفیشریز کون ہیں؟ انہی لوگوں کو مال جاتا ہے، انہی لوگوں کے ہوٹلز ہیں، انہی کے لوگوں کے گیسٹ ہاؤس وہاں بنے ہوئے ہیں، اور فائدہ انہی حکومت میں اور اپوزیشن میں، ہماری سیاست میں بیٹھے لوگ، انتظامیہ میں بیٹھے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ کیوں سزائیں دیں گے لوگوں کو؟ اور سزائیں اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے جس طرح یہ دیتے ہیں۔ وہ 2 دن کے بعد ہم بھول جائیں گے۔ بڑے بڑے زینب کیس بھی آیا تھا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی آیا تھا، سارے کیس ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ کل کوئی ایشو ہوا تھا۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، ان سے سبق سیکھنا ہے کہ آئندہ ایسا حادثہ نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ اور یہ ہمارا آج کا ویڈیو پیغام آپ کے لیے، اور جہاں رہیں خوش رہیں اپنا، خاص طور پہ ان بارشوں کے موسم میں اور برف باری کے، اور ویسے بھی اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا کیئر کریں، احتیاط کریں کہ غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں، اور جہاں جائیں بھی تو سیفٹی جو ہوتی ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے وہ نا اٹینڈ یور سیلف فرسٹ، آپ اسٹینڈ کریں گے، آپ زندہ رہیں گے تو آپ اپنے برابر والی سیٹ کا پہ بیٹھے شخص کا خیال کر سکیں گے، اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں گے۔ تو یہ اقدامات ضروری کر لیا کریں، حکومتوں پہ نہ جائیں، اور نہ ہی جو آپ کے ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان پہ تکیہ کریں۔ اپنی ذمہ داری کے ساتھ جائیں، اپنے کمپلیٹ چیزوں کے ساتھ نکلیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ باقی حکومتیں جو ہیں وہ بعد میں آپ کے لیے مذمتی بیانات ہی جاری کرتی ہیں، آج تک ہم یہی دیکھتے آئے، اور اللہ کرے کہ یہ معاشرہ بدل جائے، ہم سب بدل جائیں، اور ہمیں اس طرح کا کوئی دوسرا واقعہ، بڑا افسوس ہوا وہ ویڈیوز دیکھ کے، یقین کریں میں نہیں دیکھ سکا، تمام ویڈیوز ہمارے پاس آئی لیکن میں نہیں دیکھ سکا، ایک آدھ ویڈیو دیکھی، بہت دکھ ہوا۔ انسانی جانیں اس طرح پنجرے میں بند، جس طرح اکثر دیکھتے ہیں مرغیاں پڑی ہوتی ہیں، اس طرح مرے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا دیکھیں، حکومتوں کو تو اگین وہ حکومتیں نہیں ہیں، ریاست مدینہ کے دعوے ہوتے ہیں، ویسی نہیں ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور ہمیں ان حکومتوں کو صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔